انگلش گرامر کے نئے لیسن کے ساتھ فعل ماضی مکمل جاری یعنی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ یہ ٹینس ان جملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں ماضی میں ایک خاص وقت یا دورانیے کے لیے کام جاری ہوتا ہے، اور اس جملوں میں کام کے ماضی میں جاری رہنے کے ساتھ ساتھ وقت کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں وقت بھی پایا جاتا ہے۔ ماضی میں کوئی کام جاری ہوتا ہے اور اس میں مین پہچان یہ ہے کہ اس میں کیا وقت پایا جائے گا، وقت ہوگا۔ اردو جملوں کی پہچان کہ ان جملوں کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے جیسے الفاظ آتے ہیں، اور ان جملوں میں وقت کا حوالہ بھی دیا گیا ہوتا ہے، یعنی کہ ان میں وقت پایا جاتا ہے۔ اور اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یعنی انگریزی میں ترجمہ کرنے کا طریقہ کہ اس سینس میں ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ING لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ کہ فعل کی پہلی فارم استعمال کرتے ہیں ورب کی، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے ING کا اضافہ کرتے ہیں، اور پھر اس سے پہلے جو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، اس سینس میں ہیلپنگ ورب ہوتا ہے وہ کون سا ہے، ہیڈ بینس، یعنی اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، ہیڈ بین استعمال کرنا ہے۔ اس سینس میں ہیلپنگ ورب یعنی ہیڈ بین کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ میں بتایا کہ ان جملوں میں کام کے وقت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ انگریزی میں کام کے وقت کو ظاہر کرنے کے لیے فار اور سنس استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر کام کے شروع میں، ٹھیک ہے، سنس اور فار استعمال ہوتے ہیں، یعنی اگر کام شروع کا وقت بالکل صحیح ہے، معلوم ہے، مقررہ وقت ہے، یعنی 2015 سے 3 بجے سے شام سے رات سے، تو سنس استعمال ہوگا۔ اور اگر کام کے شروع ہونے کا وقت صحیح وقت معلوم نہیں ہو لیکن صرف وقت کا دورانیہ دیا گیا ہو، مثلا 4 دنوں سے، کئی گھنٹوں سے، کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے، تو ان کے لیے کیا ہے، فار استعمال ہوگا۔ اب پازیٹیو سینٹنسز کیسے بنیں گے کہ سبجیکٹ پہلے آ گیا، پھر ہیڈ بین ہیلپنگ ورب، پھر مین ورب اور فعل کی پہلی فارم اور ING، اور اس کے بعد پھر کیا ہے ٹائم۔ یہ طریقہ ہے کہ پازیٹیو سینٹنس بنے گا کہ پازیٹیو سینٹنسز کیسے بنیں گے۔ اب دیکھیں مثال ہے، وہ 2010 سے کراچی میں رہ رہا تھا۔ He had been living in Karachi since 2010۔ وہ 3 سالوں سے اس کالج میں پڑھ رہا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں پہلے میں ہے وقت، مقررہ وقت 2010، 2010 سے پتہ ہیڈ بین کے ساتھ کیا کریں گے، سنس لگائیں گے مقررہ وقت کے لیے، اور وہ 3 سالوں سے، تو 3 سال معلوم نہیں ہے تو ان کے لیے کیا ہے، فار لگائیں گے، مقررہ وقت پہ سنس، اس کے لیے فار۔ وہ اب 21 اپریل 2018 سے ایک ہسپتال میں کام کر رہی تھی۔ She had been working in an hospital since 21 اپریل 2018۔ ہم 4 مہینوں سے غریب لوگوں کی مدد کر رہے تھے۔ جملے میں تاریخ مقررہ ہے تو سنس، اور دوسرے میں کیا ہے، نہیں ہے تو فار۔ وہ 1990 سے اپنا کاروبار چلا رہے تھے۔ They had been running their business since 1919۔ وہ 8 بجے سے کتاب پڑھ رہی تھی۔ She had been reading this book since 8 o'clock۔ پہلے جملے میں مقررہ ٹائم ہے، تاریخ ہے، اس کا پتہ سنس لگائیں، اور دوسرے سینٹنس میں 8 بجے سے، اس کے لیے بھی کیا ہے، سنس لگائیں۔ منفی سینٹنسز، منفی جملے، نیگیٹو سینٹنسز۔ منفی جملوں میں ہیڈ اور بین کے درمیان ناٹ استعمال ہوتا ہے، یعنی سبجیکٹ پلس ہیڈ، پھر ناٹ، پھر بین پلس فرسٹ فارم آف دا ورب پلس ING، اور سنس فار، اور اس کے بعد جو ٹائم ہے جو بھی ہے، صبح سے، دوپہر سے، شام سے، کئی دنوں سے، ہفتوں سے، مہینوں سے، سالوں سے، شام سے، دوپہر سے، رات سے، سوار سے، منگل سے، بدھ سے، 1990 سے 1980، یعنی کہ ٹائم ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ لکھنا ہے۔ اب دیکھیں وہ 2015 سے اپنا کمپیوٹر استعمال نہیں کر رہا تھا، یا میں نہیں کر رہا تھا۔ I had not been using my computer since 2015، کہ 2015 سے میں اپنا کمپیوٹر استعمال نہیں کر رہا تھا۔ وہ 3 سال سے کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔ He had not been doing any work for 3 years۔ اب پہلے جملے میں مقررہ وقت ہے، تاریخ ہے، 2015 ہے، سال ہے، تو سنس استعمال کیا گیا ہے، اور دوسرے ٹینس میں 3 سال ہیں تو فار۔ نیکسٹ، وہ 3 سالوں سے کوئی کام نہیں کرتا، یہ ہوگا دوبارہ He had not been doing any work for 3 years۔ اب یہاں پر مقررہ وقت نہیں ہے تو فار استعمال کریں، کون سے 3 سال ہے پتہ نہیں ہے۔ اور نیکسٹ، وہ پی سے اسکول نہیں جا رہی تھی۔ She had not been going to school since Monday۔ پہلے سینٹنس میں جو ہے 3 سال ہے، مقررہ وقت نہیں ہے تو فار لگایا، اور دوسرے میں پیر ہے، مقررہ وقت ہے تو سنس استعمال ہوا۔ نیکسٹ، وہ 7 مہینوں سے سبزیاں نہیں کھا رہی تھی۔ She had not been eating vegetable for 7 months۔ نیکسٹ سینٹنس، وہ 10 بجے سے فٹ بال نہیں کھیل رہے تھے۔ They had not been playing football since 10 o'clock۔ اب پہلے میں 7 مہینے مقررہ نہیں ہے تو ان کے لیے فار، اور نیکسٹ سینٹنس میں 10 بجے مقررہ وقت ہے، اس کے لیے
سنس استعمال کیا گیا سنس. ٹھیک ہے. اب سوالیہ جملے کیسے بنیں گے کہ ہیڈ ہیلپنگ ورب ہے اس کو سبجیکٹ سے پہلے لگایا جاتا ہے اور بین جملے کے اندر یعنی سبجیکٹ کے بعد آتا ہے. یعنی جملہ ہیڈ سے شروع ہوتا ہے. پہلے ہیڈ آئے گا, پھر اس کے بعد سبجیکٹ فائل, پھر اس کے بعد بین, پھر ورب اس کے ساتھ فرسٹ فارم آئی این جی, فرسٹ فارم آف دا ورب پھر آئی این جی, اور اس کے بعد وقت کے لیے سنس یا فار, اور جو ٹائم ہوگا وہ آپ نے مینشن کرنا ہوگا. اب یہاں پر دیکھیں پہلا جملہ, کیا وہ 2010 سے اسکول پاکستان میں رہ رہی تھی. ہیڈ شی بین لیونگ ان پاکستان سن 2010, تو مقررہ وقت ہے 2010, تو سنس کیا وہ 4 سالوں سے اس کارخانے میں کام کر رہا تھا. ہیڈ بین ورکنگ ان دس فیکٹری فار 4 ایئرس. پہلے جملے مقررہ وقت ہے اس میں تو سنس استعمال کیا گیا ہے, اور دوسرے میں 4 سال ہیں تو مقررہ نہیں ہے کون سے 4 سال, تو اس کے لیے فار استعمال کیا گیا فار 4 ایئرس. نیکسٹ ہمارے پاس سینٹینس ہے, کیا وہ 4 سالوں سے پہلے میں نے بتایا کیا تم صبح سے اپنی گاڑی چلا رہے تھے. ہیڈ یو بین ڈرائیونگ یور کار سنس مارننگ. صبح سے مقررہ وقت ہے تو اس کے لیے سنس لگایا ہوا ہے, صبح سے سنس مارننگ. کیا تم صبح سے اپنی گاڑی چلا رہے تھے. ہیڈ یو بین ڈرائیونگ کار سنس مارننگ. اور نیکسٹ سینٹینس ہے, کیا وہ 5 گھنٹوں سے سو رہا تھا. ہیڈ ہی بین سلیپنگ فار 5 ایئرس. اب ان جملوں میں پہلے صبح کا وقت مقرر ہے تو اس کے لیے سنس, اور دوسرے میں 5 گھنٹوں سے مقررہ وقت نہیں ہے تو فار 5 ایئر استعمال کیا گیا فار. تو یہاں پر ہمارے یہاں پر ٹینس کا لیسن ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیسن میں فیوچر ٹینس سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.